بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام انضمام الحق ہے اور میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ٹاپک جو لے کے آیا ہوں وہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، جب بھی ہم یونیورسٹی، لاء اسکول یا لاء کالج میں لاء پڑھتے ہیں تو ہر ایک لاء کے ساتھ ایک لفظ دیا ہوتا ہے آرڈیننس، آرڈر، ایکٹ اور کوڈ۔ ان چار الفاظوں میں سے لازمی ایک لفظ اس اسپیسیفک لاء کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہوتا ہے؟ جس طرح اس کے ساتھ آرڈیننس لگایا گیا ہے، مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961، اب اس کے ساتھ یہ کیوں لگتا ہے اور یہ آرڈیننس اس کے ساتھ کیوں لگایا گیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آرڈیننس ہوتا کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جب بھی ملک میں ایسے حالات آ جائے جو کہ ایمرجنسی کی ہو اور اس کو ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون نہ ہو، اور قانون بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کا سیشن بلانا پڑتا ہے۔ مطلب اگر حالات ایمرجنسی ہو، قانون بھی نہ ہو اور پارلیمنٹ ان سیشن بھی نہ ہو، تو آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پریزیڈنٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اس حالات کے مطابق ایک آرڈیننس پرومولوگیٹ کرے، یعنی لیجسلیشن کرے۔ جب وہ لیجسلیشن کر لیتا ہے تو پھر اس کو ریٹیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ آرڈیننس لازمی طور پر 120 دن کے اندر پارلیمنٹ سے ریٹیفائی کروائے گا۔ اگر 120 دن کے اندر ریٹیفائی نہ کروایا گیا تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا 120 دن کے بعد۔ اس میں ایک ایکسیپشن یہ بھی ہے، اگر یہ پارلیمنٹ بلوانے کی کوشش کرے اور 120 دن میں یہ ممکن نہ ہوا، یعنی پارلیمنٹ ان سیشن نہ بلایا گیا، تو اس کو ایک ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے ایک پیریڈ کے لیے، جو کہ وہ پیریڈ مشتمل ہوگا 120 دن پر۔ اگر دوبارہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا گیا لیکن وہ منعقد نہیں ہوا تو پھر یہ آرڈیننس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مسلم فیملی لاز آرڈیننس جب ایشو کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ایسے حالات تھے جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ تھا، تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو آرڈیننس بنا کر پرومولوگیٹ کیا اور پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھا اور پروسیجر کے مطابق اس سے پاس کروایا گیا، پھر یہ لا بن گیا اور اسی طرح اس کو آرڈیننس کا نام دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو آرڈیننس کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر لکھا گیا ہے ناؤ دیر پر ان pursuance of the proclamation of the 17th day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him means جو پریزیڈنٹ کے اوپر enabling کیے گئے ہیں آرٹیکل 89 میں آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے مطابق اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے the president is pleased to make and promulgate the following ordinance، اور پریزیڈنٹس یہ نیچے دیا گیا 1961 کا آرڈیننس پرومولوگیٹ کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو آرڈیننس کہتے ہیں۔ باقی آرڈر، ایکٹ اور کوڈ اس کے ساتھ کیوں لگتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں دھیرے دھیرے پڑھیں گے۔ اب اس آرڈیننس کا آبجیکٹ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیا حالات پیش ہوئے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو
آرڈیننس ایشو کرنا پرومولگیٹ کرنا پڑا. The policy of the Muslim Family Law Ordinance 1961 is to provide curb on hasty pronouncement of divorce. curb mean یہاں پر ہے روکنا, on hasty جلد بازی میں pronouncement بیان کیے گئے آپ ڈیورس دینا, جلد بازی میں ڈیورس دینا, اس کی روک تھام کے لیے یہ قانون بنایا گیا. اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں. بعض لوگ ہمارے جیسے پٹھان جلدی میں یا غصے میں آ کر ڈیورس دے دیتے ہیں اور پھر مولیوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی, اس کا اب کوئی حل نکالے. تو اس مسئلے کے حل کو نکالنے کے لیے یہ آرڈیننس ایشو کیا گیا ہے. اور اس کا دوسرا جو آبجیکٹ ہے اینڈ انجسٹیفائڈ پلورل میرجز, دوسری تیسری شادی کو کس طرح کیا جائے گا, یا پہلے تو یہ قانون اجازت بھی نہیں دیتا, اور اگر کوئی کر بھی لے تو پھر اس کو کس طرح سے رجسٹر کروایا جائے گا, یا اس کی پروسیجر کیا ہوگی اگر کوئی دوسرا شادی کرنا چاہتا ہے, دوسرا یا تیسرا, تو اس کے بارے میں یہ لا بنایا گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں سیکشن با سیکشن. یہ پہلا جو ہے سیکشن نمبر 1 ہے, اس میں صرف یہی ہے کہ دا مسلم فیملی لا آرڈیننس, اس کو 1961 مسلم فیملی لا کہا جائے گا, اور یہ آل پاکستان میں اپلیکیبل ہے تمام پاکستانیوں پر, یعنی مسلم پر. یہاں پر دیکھیے احمدی بائی فیتھ, پروویژن آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ناٹ اپلیکیبل. یہ جو لا ہے مسلم فیملی لا, یہ احمدیوں کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اب یہ سینٹنس یہاں پر لگایا گیا کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دنیا بھر میں, لیکن پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق وہ غیر مسلم ہے, اس لیے یہاں پر اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ یہ ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اب اس کے اپلیکیشن کیا ہے؟ مسلم فیملی لا آرڈیننس از ناٹ applicable to the provincially administered tribal areas. اب یہ تھوڑا سا پرانا کتاب ہے, چونکہ اب ٹرائبل جو ایڈمنسٹریشن ایریاز ہے ان کا انضمام ہو چکا ہے کے پی کے ساتھ, تو اس لیے اس کو اگنور کرے. اب یہ وہاں پر بھی اپلیکیبل ہے. سی پی سی, the provision of the CPC and Evidence Act قانونی شہادت are excluded. سی پی سی جو کہ ہمارے پاس پروسیجرل لا ہے, وہ فیملی لا کے ٹرائل کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اگر آپ لوگ ٹرائل کریں گے ان پریکٹس تو آپ اس ٹرائل کے اوپر سی پی سی کو اپلائی نہیں کریں گے. اس کے فیملی لاس کے ٹرائل کے لیے کورٹ خود اپنا رولز بنا سکتی ہے. اگر ڈیورنگ پریکٹس آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو پروسیجر کے لحاظ سے, تو آپ سیدھے جج سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ لوگ کا مسئلہ حل کر دے گا. لیکن یہاں پر دیا گیا ہے کہ بھئی قانونی شہادت بھی ایکسکلوڈ ہے. اب یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کا شہادت ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں یا کروائیں گے تو وہ قانونی شہادت اس کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوگا. اس کا ایک ایگزامپل ہے, لا آف ایویڈنس کے ایک سیکشن میں دیا گیا ہے کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف سے اس کے پرائیویسی کے مطابق آپ کراس ایگزامینیشن میں سوال نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اگر فیملی کیس ہے اور وہ ڈیزولوشن آف میرج کے لیے فائل کیا گیا ہے آن دا بیسس آف امپوٹنسی, تو پھر کراس ایگزامینیشن میں ان کی پرائیویسی ہرٹ ہوگی, ان کے پرائیویسی کے مطابق ان سے سوالات کیے جائیں گے. تو وہاں پر قانونی شہادت کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ انفرنج ہوگا, تو اس وجہ سے قانونی شہادت کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. اور بھی
کئی آرٹیکل ہو سکتے ہیں جو اس کے خلاف جاتے ہوں، تو اس لیے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔ اس کا ایک یہ ریویژن دیا گیا ہے، ریویژن jurisdiction could not be invoked against conclusion on factual aspect of the case۔ جب بھی آپ ریویژن میں جائیں گے فیملی لاس کے خلاف، فیملی ٹرائل کے خلاف، تو آپ صرف jurisdiction میں جا سکتے ہیں، فیکچول کنکلوژن آن فیکچول اسپیکٹ کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ اس کا مور ڈیٹیل جو ہے وہ سیکشن 115 CPC میں دیا گیا ہے۔ اگر اس کے اوپر میں جاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائیں گی، اس لیے اگر آپ مزید اس کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں تو سیکشن 115 CPC۔ اب اس کے ڈیفینیشنز پر آتے ہیں کہ اس کے ڈیفینیشنز میں کیا ہے، سیکشنز کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں دھیرے دھیرے احتیاط سے۔ ڈیفینیشنز: آربیٹریشن کونسلز means a body consisting of a chairman۔ آربیٹریشن کونسل کیا ہے؟ آربیٹریشن کونسل means a body، ایک باڈی جو کہ مشتمل ہوگا کس کے اوپر؟ چیئرمین کے اوپر۔ اس کا کونسل جو ہوتا ہے وہ 2 یا 3 لوگوں کا ہوتا ہے، اس لیے کنسسٹ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اینڈ ریپریزنٹیٹیو آف ایچ آف دا پارٹیز ٹو اے میٹر۔ اب ایچ آف دا پارٹیز کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ کن کے درمیان ہے؟ مسئلہ درمیان ہے میاں اور بیوی کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان۔ تو یہاں پر پارٹیز کون ہوئے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف ہوئے۔ اینڈ ریپریزنٹیٹیو آف ایچ آف دا پارٹیز ٹو اے میٹر۔ جب بھی ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس لا کے مطابق پھر وہ آربیٹریشن کونسل کو اپروچ کرے گا، یعنی یونین کونسل میں وہ اپلیکیشن دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی ہوئی ہے یا میں نے طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کے مطابق اس آرڈیننس کے مطابق ایک آربیٹریشن کونسل کا قیام ہوگا، جس میں 2-3 بندے کونسل کے ریپریزنٹیٹیو، اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، اور 2 بندے، ایک میاں کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے ریپریزنٹیشن نامینیشن ہوگا۔ پھر وہ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر بحث کریں گے کہ یہ طلاق کیوں واقع ہوئی، اور آربیٹریشن کونسل کا قیام کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ریکنسیلیشن کی جائے۔ ہو سکتا ہے اس خوف پر کہ ہو سکتا ہے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لے، اس وجہ سے یہ جو میں نے بتایا کہ کرب آن ہسٹری پروناؤنسمنٹ، کہ وہ جلد بازی میں جو ان نے فیصلہ کیا ہوتا ہے پروناؤنسمنٹ آف ڈائیورس، تو اس کو ریکنسیلیٹ کرنے کے لیے آربیٹریشن کونسل کا قیام ہوگا۔ ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اینی پارٹی fails to nominate a representative within the prescribed time۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی نے بھی اپنا ریپریزنٹیٹیو منتخب نہ کیا تو ان کے بغیر آربیٹریشن کونسل اپنا کام شروع کر دے گی۔ یہاں پر سیکشن 2B کی طرف آتے ہیں۔ چیئرمین مینز، اب یہاں پر چیئرمین کا ڈیفینیشن ہے کہ آربیٹریشن کونسل کا چیئرمین ہوگا کون۔ چیئرمین مینز دا چیئرمین آف دا یونین کونسل اور اے پرسن اپوائنٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ۔ چیئرمین ہوگا کون؟ ہوگا یونین کونسل کا سیکریٹری ہوگا، آپ کے علاقے کا جو بھی یونین کونسل ہے اس کا سیکریٹری کون ہوگا؟ چیئرمین آف دا آربیٹریشن کونسل ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوا تو پھر کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہو، یا پروونشل گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپوائنٹ کیا ہوگا، یا by an officer authorized in that behalf by any such government۔ یہاں پر لوکل گورنمنٹ جس طرح کے یونین کونسل میں سیکریٹریز بنائے جاتے ہیں تو وہ لوکل گورنمنٹس اپوائنٹ کرتا ہے،
تو اگر لوکل گورنمنٹ نے بھی اپوائنٹ کیا ہے کس کو؟ یونین کونسل کے سیکرٹری کو، تو جب بھی ایسے حالات آ جائے کہ میاں بیوی کے درمیان ڈائیورس ہو جائے اور وہ نوٹیفیکیشن یا اپلیکیشن دے دے یونین کونسل کو، تو آربیٹریشن کونسل بنایا جائے گا. وہ ایک چیئرمین اس کا ایک چیئرمین ہوگا، 2-3 اس کے ممبرس ہوں گے اور 2 ریپریزنٹیٹیو ہوں گے ایک میاں بیوی کے طرف سے. تو پھر وہ ریکنسیلیشن کی کوشش کریں گے. اب یہ ان پریکٹس پر کہاں ہے؟ یہ فیڈرل جو اسلام آباد ہے وہاں پر بالکل ان پریکٹس ہے. یہاں ہمارے علاقوں میں اس کا کوئی بھی پریکٹس اس کا کوئی بھی پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہوتا، بس یہاں صرف بکس میں ہے. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا چیئرمین آف دا یونین کونسل از نان مسلم، اگر چیئرمین یونین کونسل کا چیئرمین وہ کون ہو؟ اگر ہوتا ہے نان مسلم، اور he himself wishes to make an application to the arbitration council، اگر وہ اپنی مرضی سے آربیٹریشن کونسل کو ایک درخواست دے دے. 2 سچویشن ہوگی، اگر وہ ایک نان مسلم ہو یا وہ اپلیکیشن دے دے کہ بھئی میں چیئرمین نہیں بننا چاہتا owing to illness or any other reason، چیئرمین نہیں بننا چاہتا کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے. ٹو ڈسچارج دا فنکشن آف دا چیئرمین، کہ میں چیئرمین نہیں بننا چاہتا. دا کونسل شیل الیکٹ ون آف اٹس مسلم ممبرز ایز اے چیئرمین، تو پھر وہ کونسل جو بنایا گیا ہے وہ اپنے طرف سے ان اپنے درمیان میں ایک بندے کو ایز اے چیئرمین تو اپوائنٹ کرے گا. یہاں سیکشن 3 پہ آ جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے. Ordinance to override other laws etc. The provision of this ordinance shall have effect notwithstanding any law, custom or usage. اس کا مطلب ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے سیکشن میں آپ کو ملے گا notwithstanding any law. اس کا مطلب ہے کہ جب 1961 آرڈیننس ایشو کیا گیا، جب یہ انفورس میں آیا تو اس کے پہلے جتنے بھی روایات تھے، جتنے بھی طور طریقے تھے رجسٹریشن آف میرج کے لحاظ سے، ریکنسیلیشن کے لحاظ سے، وہ سارے کے سارے اس لا کے نافذ ہونے کے بعد ختم ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب سے 1961 سے جب یہ قانون عمل میں آیا، جب یہ قانون پرومولگیٹ ہوا، یہ ریٹیفائی ہوا، تو اس کے بعد جتنے بھی فیملی لاس کے ایشوز ہیں، چاہے وہ رجسٹریشن میرج کے ساتھ ہو یا وہ ڈیورس کا مسئلہ ہو یا وہ دوسری شادی کا مسئلہ ہو، تو وہ سارے کے سارے اس قانون کے تحت ڈیل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کی جو انٹروڈکٹری کلاس تھی وہ ہماری ختم ہو گئی. ہوپ سو کہ آپ لوگ اس سے تھوڑا بہت نالج حاصل کر سکیں گے. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور جامع علم جیسا لا میں کوئی بھی آپ لوگوں کو جو انٹرپریٹیشن ہے وہ پورا کا پورا نہیں کر سکتا. زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ لوگوں کو مختلف ذرائع سے پڑھنا پڑے گا، جس آپ کو ججمنٹس پڑھنی پڑیں گے. بہرحال میں نے اپنا کوشش کر لیا، اگر کمی بیشی رہتے ہیں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.